ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار سرکاہیں، قاضی شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت درود شریف کی شکل میں پیش کر لیں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث شریف پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ یہ محفل برادر اکبر محب گرامی وقار بھائی مرحوم محمد شمشیر انصاری صاحب کے اصال ثواب کی غرض سے سجائی گئی ہے۔ مجھے ہر وہ لمحہ یاد ہے کہ جب میں مدھیہ پردیش ستنا گایا کرتا تھا، میری ملاقات ہمیشہ ہوا کرتی تھی شمشیر بھائی سے، بڑی محبت کرتے تھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور کے وصال کے بعد کچھ صحابہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے جانشین مصطفیٰ، اے یارغار مصطفیٰ ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کی یاد آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ رہی ہے۔ سوچا آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور جب کبھی حضور کے زمانے میں ہمارا دل نہیں لگا کرتا تھا تو ہم سب اکٹھا ہو کر حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور حضور سے وعظ و نصیحت کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اب بظاہر حضور ہمارے درمیان نہ ہیں تو سوچا آپ جانشین حضور کے پاس پہنچوں، اور آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق، دل نہیں لگتا، دل لگا دے۔ سبحان اللہ، کرم فرما دیں، کچھ نصیحت فرما دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ کثرت سے حضور پر درود پڑھنا، مصطفیٰ پر خوب درود پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ نانا ابو بکر صدیق، نصیحت تھوڑی اور تگڑی ہو، انقلابی نصیحت ہو، زندگی کو بدل دینے والی نصیحت ہو، زندگی میں انقلاب لا دینے والی نصیحت ہو۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کو نصیحت ایسی کرنی ہے
کہ جس نصیحت کو سننے کے بعد میرے دل کی دنیا بدل جائے. اگر میں بے نمازی ہوں تو آج جو آپ مجھے نصیحت کریں گے اس نصیحت کو سننے کے بعد میں نمازی ہو جاؤں. نصیحت آپ کو جاندار کرنی، انقلابی نصیحت. قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات بابرکات پر. یار غار مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو اور انقلابی نصیحت سننا چاہتے ہو تو سنو، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی صحابہ آتا اور کہتا یا رسول اللہ زندگی کو بدل دینے والی نصیحت سنا دے تو مصطفیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کفا بالموت واعظ، موت سے بڑی کوئی واضح نصیحت نہیں. مصطفیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو سائلو، زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو نا تو موت کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دو، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. تم اگر بے نمازی ہو اور موت کو کثرت سے یاد کرو گے اور جب تمہاری سماعتوں تک مسجد کے مینار سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگا تو اس وقت تم اپنے آپ کو دنیا میں نہیں روک پاؤ گے، دنیاوی کام میں تم اپنے آپ کو ملوث نہیں کر پاؤ گے، بلکہ جب اللہ اکبر کی صدا مسجد سے بلند ہوگی اور موت کو تم کثرت سے یاد کرو گے تو پھر اذان کی آواز سن کر تم فوراً مسجد کی طرف کھینچے چلے جاؤ. موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. اچھا، موت سے انکار کسی کو نہیں ہے، موت سے انکار کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ جو ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی کو بھی موت سے انکار نہیں ہے. سب جانتا ہے کہ موت ایک دن آنی ہے، موت سے ملاقات کرنی ہے. تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ جانتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت حق ہے، تو پھر اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے ہمارا حقیقی گھر اور یہ جو ظاہری زندگی ہمیں ملی ہے 60 سال 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی زندہ رہے گا تو 100 سال، لیکن اس کے بعد کی تیاری آپ نے کی؟ کیا آپ نے تنہائی میں کبھی سوچا کہ یہ جو ظاہری زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہونا ہے، اس کے بعد بھی کچھ مرحلے آئیں گے، اس کے بارے میں آپ نے سوچا؟ نہیں، اس کی فرصت نہیں ہے آپ کو. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے کے کنارے بیٹھے تھے. ایک راہی گزر رہا تھا، مسافر گزر رہا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتا ہے راہی مسافر کہ اے ضعیف، مجھے آبادی کا پتہ بتلا دو، میں مسلمانوں کی آبادی تک جانا چاہتا ہوں، لہذا مجھے مسلمانوں کی آبادی کا پتہ بتلایا جائے. تو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ سامنے چلے جا، اسی راستے کے کنارے آبادی، آپ قبرستان کا پتہ بتلاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے تو سامنے قبرستان ہے، ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے اے بوڑھے، میں نے تجھ سے آبادی کا پتہ پوچھا ہے، دماغ تیرا کام نہیں کرتا. میں نے تجھ سے کہا کہ مسلمانوں کی آبادی کا پتہ بتلاؤ اور تم مجھے قبرستان تک لے جا کر پہنچانا چاہتے ہو. تو کیا پیارا جواب تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آبادی، جو مسلمانوں کی آبادی کا پتہ جو تم پوچھ رہے ہو نا، وہ اصل آبادی یہی ہے. میں نے اس سے زیادہ کسی آبادی کو آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور جو شخص اس زمین میں ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر اس زمین کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا ہے. بظاہر آپ گھر بناتے ہیں کیلا جلال پور میں، لیکن تھوڑی سی ترقی آپ پاتے ہیں
یا پھر آپ کا کاروبار کسی اور اضلاع میں ہو جائے، شہر میں ہو جائے، تو پھر آپ وہاں ہجرت کر جاتے ہیں، آپ اپنی رہائش کا اہتمام وہاں کر لیتے ہیں، لیکن وہ رہائش جو قبرستان ہے وہاں پھر الٹ پلٹ اور یہاں وہاں کا معاملہ نہیں ہونے والا ہے، تو آپ اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ گزارش آپ سے یہی ہے، وقت مختصر ہے، کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اچھی باتیں سننے سے زیادہ اچھی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور عالی جناب عزت مآب بھائی محمد شمشیر انصاری صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ حضرات مل کر پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہو جائے جو ہم سے چشمے کرم، یا تیغ علی یا تیغ علی، ہو دور ہمارے رنج و علم، یا تیغ علی یا تیغ علی، جب تم نہ کرم فرماؤ گے، جب تم بھی ہمیں ٹھکراؤ گے، بتلاؤ کہاں پھر جائیں ہم، یا تیغ علی یا تیغ علی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو حافظ وقاری تنویر دیوی صاحب قبلہ سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی علی رضا صاحب قبلہ مصباحی جامعہ عائشہ مہوا کو بھی تشریف فرما ہے، اور شاعر اعظم ہندوستان استاد الشہرا افضل مظفر پوری عنقریب میں آپ کے درمیان میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شاعر تو بہت سارے ہوا کرتے آج کل کے دور میں، نعت خواہ بھی شاعر کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں شاعر جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ افضل مظفر پوری ہے۔ اگر آپ اول مصرع کہہ رہے ہیں تو ثانی مصرع کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ شاعر اعظم ہندوستان استاد الشہرا افضل مظفر پوری آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اب آئیے ان کا استقبال کیجیے، خانقاہ شیر و سخن کے سجادہ نشین